نحمده ونصلي على رسوله الكريم. يا محترم العزيز وصحبه مختلف طور سے بات عادت کریں. پہلی بات تو یہ ہے ماشاء اللہ تعالی شان کی توفیق سے ہم لوگ ہر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جمع ہوئے ہیں. عام طور پر سبوں کی درستگی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. بہتر یہ کہ آدمی جو مسجد میں نماز کے لیے آئے تو پہلے صفوں میں پہلے سے بیٹھے اور پورا زمانہ ہے پوری مسجد ہے. آپ جہاں بھی بیٹھے جہاں بھی سنت اور نوافل پڑھے ان کو اذکار میں مشغول رہے سب چاہے جیسے ہی. لیکن اگر اس طریقے سے مختلف جگہ بیٹھنا ہے کوئی حرج کی بات نہیں, بہت اچھا ہے. بیٹھے عبادت میں مشغول رہے. جب جماعت کا وہ قریب ہو تو اگلی صفوں کو پہلے سے دور کر دیں تاکہ جب اقامت دی جائے تو سب بنانے میں آسانی اور سہولت رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں اتنا اہتمام تھا کہ جب تک سب درست نہیں ہوتی تھی آپ نماز شروع نہیں کرتے تھے. باقاعدہ پہلے سبوں کی درستگی کو زبانی کہا جاتا تھا. آپ نگرانی فرماتے تھے اور سبوں کو بالکل سیدھا کرتے تھے. روایتوں میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نماز کی سطح اتنی سیدھی ہوتی تھی صحابہ کہتے تھے کہ اگر ہم اپنے تیروں کو سیدھا کرنا چاہتے تو سبوں کے ذریعے سے سیدھا کر سکتے. کسی چیز کی بہت اچھا ہے اور زندگی کو بتلانا ہے تو لوگ کہتے ہیں فلاں چیز سے ہماری چیز کو سیدھا کرو. صحابہ فرماتے ہیں ہمارے تیر کے سیدھ کو ہمارے تیر کے برابری کو اور تیر کی ایک لائن کو اگر ہم برابر کرنا چاہیں تیر کے ٹیڑھاپن کو برابر کرنا چاہیں تو نمازوں کی سب کے ذریعے سے ہم صحیح کر سکتے ہیں. اور تاکید فرمائی کہ صفوں میں اگر آگے پیچھے کھڑے رہے خاص کر کے طلبے کا اعتبار ہے ایک مسلم کا طرف آگے ایک کا پیچھے تو سبوں میں دیکھنے کے اعتبار سے آدمی کھڑے ہونے کے اعتبار سے آگے پیچھے ہوگا. اس کا اثر دل پر پڑے گا اور دل میں اختلاف ہوگا, دل میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا. ظاہر کا اثر باطن پر اور باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب سب بنائے تو بالکل مل کر بیٹھے درمیان میں خالی جگہ رکھے. روایتوں میں آتا ہے جب سبوں میں خالی جگہ ہوتی ہے تو شیطان بلی کے بچے کی شکل میں آتا ہے اور نمازی کے نماز میں خلل ڈالتا ہے اور نماز کو خراب کرتا ہے. تیسری چیز یہ بتائی کہ صف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک پہلی صف نہ بن جائے دوسری صف کی ابتدا نہ کرے. ہم لوگ بات پہلی صف باقی دو بار ہے تو ہم دوسری صف بنا لیتے ہیں. دیکھو اس میں نقصان کیا ہے. پہلی صف کا ایک ثواب ہے, دوسری صف کا ایک ثواب ہے. پہلی صف کی فضیلت اور ثواب اتنی زبردست اتنی زیادہ ہے کہ اگر واقعی ہمیں اس کا علم ہو جائے تو پہلی صف کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جھگڑا کریں. اس لیے اہتمام اس کا ہونا چاہیے کہ جب تک پہلی صف ہماری مکمل نہ ہو دوسری صف کی ابتدا ہو. اور صف بنتی ہے ایمان کے پیچھے سے. عام طور پر جو ہم سمجھتے ہیں دانی طرف کھڑا رہنا مستحب ہے, یہ اللہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ایمان صاحب نماز پڑھا رہے ہیں ایمان صاحب کی دونوں طرف لوگ برابر ہے. پیچھے مقدر اور مولوی صاحب ہیں, داہنی طرف بھی 5
صاحب نے کہ دونوں طرف برابر ہیں. اب کوئی نیا شخص آیا تو بجائے بائیں طرف سے دائیں طرف برابر یوز کرا. اور اگر دائیں طرف زیادہ آدمی ہے بائیں طرف کم آدمی ہے اور ہم سمجھے کہ دائیں طرف کو فضیلت ہے اور بائیں طرف کی چھوٹی سب کو چھوڑ کر دائیں طرف زیادہ ہی ضرور مسئلہ ہے. اس لیے اس بات کا بھی اہتمام کریں. ہفتہ شام بخر ہے رمضان کا مبارک مہینہ اور اس مبارک مہینے میں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جماعتوں کی آمد اللہ نے مہینہ کے وہ بھی بہت قدر کی اور پھر اس مہینے میں توفیق دی کہ اللہ کے راستے میں نکالا کرم بالا ہے. رمضان کا مہینہ قیمتی ہے اور اللہ کے راستے میں وہ کر رہا ہے بہت قیمتی ہو گیا ہے. لیکن نفس ہے نفس اور بہت بڑا دشمن ہے. سنگل خیر کو برداشت نہیں کرتا ڈبل کو کیا برداشت کرے گا. جو مقامی لوگ ہیں اگر رمضان کا مہینہ ہے اگر وہ عورتیں مسجد میں آ گئے تو مسجد میں آنے کے بعد نظر نہیں چاہے گا کہ وہ عورتوں صحیح طریقے سے وصول کرے. حالانکہ وہ تو ایک ہی فضیلت ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے. ہمارے وہ بھائی جو ماشاء اللہ کی توفیق سے اللہ کے راستے میں نکلے اور بستیوں کو پہنچے ڈبل فضیلت. رمضان کا مہینہ بھی اللہ کا راستہ ہے. اللہ نے کسی بندوں کو توفیق دی وہ خانقاہوں میں پہنچ گئے ڈبل فضیلت. رمضان کا مہینہ بھی اور خانقاہ بھی. اللہ نے کسی سعادت مند کو عمرے کی توفیق عطا فرمائی رمضان کا مہینہ بھی اور عمرہ بھی. یہ جب ڈبل فضیلت جمع ہوتی ہے تو نفس اور پریشان ہوتا ہے. سنگل والوں کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اوقات کو ضائع کر دے. ڈبل والوں کے لیے اس کا زور بھی ڈبل ہوتا ہے. سنگل والا تھوڑا کرے گا تو تھوڑا ملے گا اور ڈبل والا تھوڑا کرے گا تو ڈبل ملے گا. میں کہتا ہوں سنگل والوں سے ڈبل والوں کا وقت اور زیادہ قیمتی ہے. اس قیمتی وقت کو نفس بیکار کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈبل فضیلت عطا فرمائی ہے. آپ کا وقت مقامی لوگوں سے ڈبل قیمتی ہے. لہٰذا آپ اپنے وقت کی خوب قدر کریں خوب قدر کریں. عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہماری جو مسجدیں ہیں مسجدوں کے ادب احترام کے سلسلے میں ہم لوگوں سے کچھ کوتاہی ہوئی ہے. مثال کے طور پر مسجدوں میں دنیا کی باتیں کرنا. شریعت اسلام کا حکم یہ ہے کہ بلا ضرورت شریعہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا جائز نہیں. کتب فتاوی میں بات لکھی ہے کہ جب کوئی آدمی مسجد میں بلا ضرورت دنیا کی بات شروع کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کو کہتا ہے اس کو یا ولی اللہ اے اللہ کی ولی چپ ہو جائے. اللہ تجھ پر رحم کرتا ہے. اس کے باوجود وہ آدمی دوبارہ بات کرتا ہے یا بات کو جاری کرتا ہے بے ضرورت بات ہے. شریعت اسلام نے مسجد میں بھی دنیا کی ضروری بات کو بقدر ضرورت اس طریقے سے کرنا کہ دوسرے انفرادی اجتماعی عمل کرنے والوں کے عمل میں خلل ہو اس کی اجازت دی ہے. لیکن اگر ضرورت نہیں اور بات کرتا ہے تو پہلی مرتبہ تو فرشتہ کہتا ہے اس کو کیا بولے اللہ. پھر بھی وہ اپنی بات بند نہیں کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اس کو یا عبد اللہ اے اللہ کے بندے بات کو ختم کر دے خاموش ہو جائے. اللہ تجھ کو معاف کرے. پھر بھی ہمارا بھائی بیچارہ محنت سے بات کو بند نہیں کرتا ہے. مسجد میں کوئی بھی ہو بات کو نہیں بند کرتا ہے بے ضرورت بات. تو تیسری مرتبہ فرشتہ کہتا ہے اس کو یا عبد اللہ اے اللہ کے دشمن چپ ہو رہا ہے. پہلی مرتبہ تو نصیحت کی اللہ کے ولی چپ ہو جائے. پھر نصیحت کی اللہ کے بندے چپ ہو جائے. اب بھی وہ چپ نہیں ہوتا تو فرشتہ کہتا ہے اس کو یا عبد اللہ لعنت اللہ علیہ اے اللہ کے دشمن چپ ہو جائے. اللہ کی رحمت سے دور ہو. اس لیے میں سبھی لوگوں سے چاہے وہ ہمارے جماعت کے ساتھی ہو چاہے ہمارے مسجد اور ساتھی ہو چاہے میں خود ہوں ہم سب کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری مسجد اللہ کا گھر ہے جو خالص عبادت کے لیے ہے. لہٰذا یہاں بات چیت نہیں ہونی چاہیے. یہاں
اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں گے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ دوسری بات بہت محبت سے ہمارے بھائیوں سے عرض کرنی ہے۔ ہمارے بھائی الحمدللہ دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے نکلے ہیں۔ دیکھو بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں نکل پڑے، نہیں میرے بھائی، اللہ کے راستے میں نکلنا یہ ہر ایک شخص کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے جس کو توفیق ہوتی ہے، سعادت ہوتی ہے، اللہ جس کا انتخاب فرماتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، یہ اللہ کے مہمان ہے، اللہ کی طرف سے انتخاب ہے، بہت بڑا مقام ہے ان کا۔ میں ان حضرات سے عرض کروں گا بڑی محبت کے ساتھ کہ ماشاءاللہ آپ کا تو کام ہی ہے دین سیکھنا اور سکھانا، اور دین اس کا نام ہے، دین نام ہے صحیح علم کے ساتھ صحیح عمل کا بنیاد۔ خالی علم کا نام دین نہیں، خالی عمل کا نام دین نہیں، علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ایسے ایک اللہ کے نبی نے فرمایا مانگیے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اور خالی عمل علم نہیں ہے وہ عمل نہیں ہوگا، اس سے نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ دین کو نام یہ وہ صحیح علم ہے جو ہماری زندگیوں میں صحیح عمل ہے۔ الحمدللہ آپ کے ساتھ شاید کتنے ساتھی ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو پہلی مرتبہ ملے ہیں، محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ آپ کی وقت کی قدر کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں اور بھی اللہ تعالیٰ نے بہت فرمایا۔ ہاں اس کا ضرور خیال رکھیں، جس ماحول سے وہ آئے ہیں، جس ماحول میں آئے اس ماحول کا رنگ منتخب ہے۔ دیکھو یہ سوچ ہماری یہ ہے، وہ سوچ ناقص ہے، وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں مدرسے کا آدمی ہوں، میں چاہوں کہ مدرسے میں طلبہ ایسے بن جائے کہ چہار دیواری میں ان کی زندگی شریعت کو اتارے ہو۔ ہمارے دعوت کے ساتھ یہ ہے، ماشاءاللہ تبلیغ جماعت میں وہ سنتے ہیں عید الفطر چلا ہے، 4-10 دن ہے، 3 دن ہے، اللہ کے راستے میں صحیح ڈھنگ سے ہوتے ہوئے رہا ہے۔ یہ تھوڑی سوچ، چھوٹی سی سوچ ہے، یہ بڑی سوچ نہیں ہے۔ بڑی سوچ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ تعلیم مدرسے میں آیا ہے تو مدرسے کی چہار دیواری میں وہ ایک سال اس طرح بندہ ہے کہ ایک سال میں وہ اتنا پختہ ہو جائے، اتنا پختہ ہو جائے کہ چہار دیواری سے باہر کی مانسوخ ماحول ہے وہ ماحول سے متاثر نہ ہو۔ اسی طرح ہمارا بھائی جو اللہ کے راستے میں 3 دن رہا ہے، 10 دن رہا ہے، جیتا رہا ہے، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ جیتا کے محفوظ ہو جائے، 3 دن کے محفوظ ہو جائے، 10 دن کے محفوظ ہو جائے، ان کے لیے 3 دن کے 10 دن کے 40 دن ایسے رکھو وہ بنتا ہے۔ اس 40 دن کے بعد جو پورا سال کا مسئلہ ہے وہ پورے سال میں ایمان سوز ہوا پر اثر نہ کرے، اور 40 دن کا پاور پورے سال چلتا ہے۔ اس بات اسی حساب سے سمجھو، ہم بیمار ہو گئے، بیمار ہونے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ اسپتال جاتے ہیں، اسپتال جاتے ہیں، سارا ایک نیا ماحول ملتا ہے، اور ہر طریقے سے یہ تدبیر ہوتی ہے کہ بیمار کو شفا ملے۔ کبھی کسی بیمار نے یہ غور کیا، کبھی اس کے رشتے داروں نے، اس کے گھر والوں نے یہ غور کیا کہ اتنی شفا کافی ہے کہ وہ دوا کھانے میں اچھا ہو جائے، ہاسپٹل میں اچھا ہو جائے، پھر باہر اچھا رہنے تو نہیں، وہ تو اسپتال میں آیا ہی اس لیے ہے، اس اسپتال میں رہ کر ایسا علاج کرائے، ایسا علاج کرائے، ایسی شفا لے کر جائے کہ باہر جو بیماری والا ماحول ہے وہ ماحول سے متاثر نہ ہو۔ اسی طرح ماشاءاللہ ہمارا نام باؤ رہنا، ہمارا اللہ کے راستے میں دعوت ترغیب کرنا، ہمارا مدرسہ اسلام میں رہنا، ایسا شفا پانا ہے کہ شفا پانے میں ہم ایسی شفا حاصل کریں، ایسا اللہ کی ایجاد بنائے کہ جب یہ ماحول ختم ہو اور دنیا دار کا ماحول ہو، بے حیائی کا ماحول ہو، گناہ کا ماحول ہو، تو اس گناہ کے ماحول میں ہم نے شفا پانے میں جو شفا پائی ہے وہ شفا غالب ہے، وہ بیماری کو متاثر نہ ہو۔ لیکن ایسا کام ہوتا ہے، یہ تو سے بات یہ یاد کرنی۔ دوسری بات مجھے یاد کرنی ہے، خاص طور پر بہت چل رہا ہے کہ بھائی ہماری سرکار کا مسئلہ ہے، سرکار مدارس اسلام ہے، الحمدللہ اللہ کے بے شمار میں لاکھوں کروڑوں میں مدارس اسلام ہیں، اور
مدارس اسلامیہ اپنے مسائل میں سرفری کرتے ہیں بہت زیادہ احترام. میرے مدرسے کا پڑا ہوا بہت زیادہ احترام کے ساتھ یاد ہے مدارس اسلامیہ کے احباب کی خدمت میں کہ مدارس اسلامیہ میں چند خراجات بہت ضروری ہے اور چند خراجات دوسرے نمبر کے ہیں. عام طور پر ماشاءاللہ جو مخلصین ہیں متقین ہیں صاحب علم محل ہیں صاحب صحبت ہیں وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ امت نے جو پیسہ دیا ہے مدارس کی جو بنیادی اولی ضرورت ہے سب سے پہلے اس پر وہ سڑا ہو اور دوسرے نمبر کی ضرورت ہو وہاں بعد میں سڑا ہو. لیکن بعض مدارس میں بعض علاقوں میں ایسی بات ہوتی ہے کہ اولی ضرورت کے مقابلے میں دوسری ضرورتوں کو ترجیح دی جاتی ہے. اصلاح کی ضرورت ہے. دیکھو اس بات کی صفائی سے کرو. شیطان نے ہمارا ٹیچر بنایا ہے. مثلاً مدرسے کا آدمی مدرسے کی حمایت ضرور ہوگا لیکن اگر کوئی چیز قابل اصلاح ہو تو محبت کے ساتھ اس کو کہنی چاہیے. اب ہمارے مسئلے کا کام ہے اگر قابل اصلاحات مدرسے کا آدمی مدرسے کے بارے میں تو بتوایا کہ مدرسے کا مخالف ہے. آج کل ہمارے کام تدریس کے ساتھ ہیں الحمدللہ بہت اونچا کام کریں. اگر انہوں نے کوئی کرنی ہے محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ شفقت کے ساتھ وہ بتائی جائے. اگر بتائیں گے اور بتانے کے بعد بتائیں گے تدریس کا مخالف ہے میرے بھائی کہتے ہیں تو آسانی مدرسے کا مخالف ہے تدریس کا مخالف ہے کہنے والا دین کا مخالف ہے. اس لیے دین مدرسے کا دین خانقاہ کا دین تبلیغ کا ہے. دین تو نام ہے شریعت اسلام کا. ایک جگ نہ چاہیے انسان کا. میں مدرسے کا ساتھ کہتا ہوں مدرسے کی عام طور پر 4 اولی ضرورت ہے. پہلی ضرورت ہے طلباء کو بہترین سے بہترین پختہ علم ملے. دوسری ضرورت ہے مدارس اسلامیہ میں طلباء کی بہترین تربیت ہو. تیسری ضرورت ہے مدرسے میں طلباء کو کم سے کم ایسا کھانا ملے کہ وہ پیٹ بھر کر کھا سکے. اور میری نظر میں چوتھی ضرورت یہ ہے کہ مدرسے کے مدرسین کو اتنی تنخواہ ملے کہ وہ اپنی تنخواہ سے درمیانی طور پر اپنا گزر بسر کرنے میں کسی کے محتاج نہ رہے. بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے ہندوستان بھر میں بہت کم مدارس ایسے ہوں گے گنے چنے مدارس ایسے ہوں گے جو اپنے مدرسین کو اتنی تنخواہ دیتے ہو کہ صرف ان کی تنخواہ پر اساتذہ کا گزر بسر ہو جائے. سوچنے کی بات ہے مدارس کی کثرت ہے. دیکھو ایک مکتب اور ایک مدرسہ. مکتب مسلمان کے ہر محلے کی ضرورت ہے. مدرسہ مسلمان کے ہر بستی کی ضرورت نہیں ہے. مدرسہ علاقے کے لوگوں کی ضرورت ہے. علاقے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جامعات مدارس ہیں. مکتب ہر محلے کی ضرورت ہے. آج کل فضا تو بدل رہی ہے اور یہ فضا اچھی نہیں ہے. چلے ادارے یہ فضا اچھی نہیں ہے. اور یہ بات میرے جیسا کہنے کی طرف سے ضرورت نہیں ہے. شیخ الاسلام پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمان صاحب کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ گلی گلی جو مدارس کا نظام ہے یہ بگڑ گئی. آج گاؤں گاؤں ہوگا محلہ ہوگا پرسوں گلی گلی ہوگا. بہتر چیز یہ ہے ادارے کی ضرورت کے لیے جائے ہو اور وہ ادارے میں یہ 4 چیزیں معقول نہیں کرو. بہترین تعلیم کا نظم ہو, بہترین تربیت کا نظم ہو, طلباء کو ایسا کھانا دیا جائے کہ وہ پیٹ بھر کر چائے کھا سکے اور اساتذہ کو بہترین تنخواہ دیا جائے. یہ اولین ضروریات ہے مدرسے کی. باقی اور ضرورتیں جو عمارات ہے اور اسی طرح راستے ہیں اور اسی طرح مینارے ہیں اور اسی طرح جلسے ہیں اور اسی طرح اور باقی دوسرے نمبر کی چیزیں ہیں. اگر اس میں کوتاہی ہے اور دوسری ضروریات میں ہمارے وقت میں لگ رہی ہے تو ہمیں اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہاں
اگر یہ چاروں چیزیں مکمل اچھی طریقے سے ہو رہی ہے پھر ہم اپنی خدمت کو شریعت کے حدود کے دائرے میں دوسری جگہ لگائیں اور یہ بات کہ ہم مدارس اسلامیہ کا ضرور خیال رکھیں، لیکن مدارس اسلامیہ کو بھی چاہیے کہ ان چار چیزوں کو نظر رکھی جائے۔ میں نے کہا شاید میری نظر میں ہندوستان بھر میں ایک مدارس ہوں گے کہ جن مدارس میں اساتذہ کو اتنی تنخواہ دی جاتی ہو کسی مدرسے کی تنخواہ سے مدرس اپنے گھر والوں کی درمیانی عبادت کر سکے۔ حالانکہ مدارس میں سالانہ بجٹ لاکھوں روپے کی، کروڑوں روپے کی ساری ضرورتیں وہاں کی پوری ہوتی ہو، اگر وہاں کمی ہے تو اس طرف ہوئی ہے۔ بہت بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ اس طرف توجہ کی جائے۔ اب تعالیٰ شان اہل مدارس کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ ہماری زمانے الحمدللہ تعداد بہت بڑھ رہی ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے بہت درد دل کے ساتھ بہت محبت سے کہوں گا کہ آپ کے ساتھ جو نئے ساتھی آئے ہیں وہ بننے کے لیے آئے ہیں، وہ اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے، اپنے اوقات کو پورا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ اپنے رنگ میں آئے ہیں، اسلامی رنگ میں رہنے آئے ہیں۔ لہٰذا ہمارے پرانے ساتھی اس بات کا محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ خوب خیال رکھے کہ ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں ان کا مزاج بھی بنے، وہ دین کے رنگ میں رکھے، وہ دین کے رنگ میں رکھے، وہ ایسا رنگ نہیں کرتا ہے کہ باقی تو غیر شرح رکھیں اور رنگ سے یہ متاثر ہو۔ الحمدللہ ہر شعبے میں اس طریقے سے توجہ کی جائے گی تو شعبے کی محنتیں برابر ہوگی۔ بعض مرتبہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے مدارس اسلامیہ میں 8-10 سال طلبہ لگاتے ہیں، بعد میں گھر آتے ہیں تو ہماروں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ مدرسے میں تو گئے لیکن رنگ کو نہیں کیا ہے، تبلیغ میں تو ملے لیکن رنگ کو نہیں کیا ہے۔ میرے بھائی اگر ہم دینی مدارس میں، دینی مدارس میں دینی رنگ کو نہیں کہتے تو پھر رسم ہے تعمیر کریں گے۔ اور تاریخ اسلام اس بات کا شاہد ہے کہ دین حقیقت سے زندگیوں میں آیا ہے، دین حقیقت سے پیدا ہے، رسولہ کی بنیاد پر کبھی دین کو فروغ نہیں ہوا ہے۔ اب تعالیٰ شان کی بات کہلوائی، اب تعالیٰ اس جیت کے ساتھ سوچنے کی اور تعامل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ نفس ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں ضائع کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے اوقات کو ضائع کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری صلاحیت کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کرے کہ اس رمضان کے مہینے میں نفس ہمارا مغلوب ہو جائے اور ہم نفس پر غالب آ جائے۔ اب تعالیٰ شان ہر مسلمان کو اپنے اوقات کی حفاظت کے توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ وتبارک وتعالى جدہ وجل ثناؤہ ولا إله غيره۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم۔ سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ اللهم لا تدع لنا هما إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كفرا إلا أجرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين۔ إليك ربي فحفظنا وفي أنفسنا إلى ربي فدللنا وفي عين الناس فعاقبنا ومن سيئ الأخلاق جنبنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا۔ يا العالمين ہمارے جوانوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات اور حسنات سے مدر فرما۔ اے اللہ ہمیں دین صالح بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ کروا دیجیے، اے اللہ ہمارے قلوب کو
گندگی اور معاصی سے پاک کر دیجیے، آپ کی معرفت کے نور سے منور کروا دیجیے، دل و دماغ کو درست کروا دیجیے۔ اے اللہ، گناہوں کی گندگی کی وجہ سے دل بھی گندا ہو چکا ہے اور دماغ بھی گندا ہو چکا ہے۔ اے اللہ، افکار اور نظریات بھی گندے ہو چکے ہیں۔ العالمین ہمیں استعداد اور یقین نصیب فرما، تقویٰ نصیب فرما، آپ کی معرفت نصیب فرما، آپ کی محبت نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات سے محبت نصیب فرما، آپ کی سنتوں سے محبت نصیب فرما۔ اے اللہ، وہ نبی جس نے ہمارے لیے پیڑوں پر پتھر باندھے ہیں، جس نے طائف میں ہمارے لیے پائے مبارک کو غلام کیا ہے، اے اللہ، ہم کی سنت کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن مسلمان کھڑے سے ان کی سنتوں کو زندگی سے نکال رہا ہے، سر کے باتوں سے نکال رہا ہے، داڑھی سے نکال رہا ہے، لباس سے نکال رہا ہے، خوشیوں میں نکال رہا ہے، غمیوں میں نکال رہا ہے، کاروبار میں نکال رہا ہے، معیشت اور معاشرہ زراعت میں نکال رہا ہے۔ اے زندگی کے ہر شعبے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجربے کو نکال رہا ہے، دشمنان دین کے تجربے کو اپنانے کو فخر سمجھتا ہے۔ اے اللہ، ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، العالمین نفس و شیطان بہت قوی ہے اور ایمان بھی انتہا کمزور ہے۔ اے اللہ، آپ کی محافظ حقیقی ہیں، اے اللہ، زندگی میں بھی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور موت کے وقت بھی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، آپ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، جس طریقے پر زندگی گزاریں گے اس طریقے پر موت آئے گی۔ اے اللہ، پناہ چاہتے ہیں آپ کی، ہماری زندگی تو گناہوں والی ہے، نافرمانی والی ہے، آپ کے احکام کو توڑنے والی ہے، گناہوں سے لبریز ہے۔ اے اللہ، اس زندگی پر موت آئی تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا، جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ اے اللہ، حسن خاتمہ سے آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں اور حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ، مرنے سے پہلے زندگی کو سوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اتنا بھیانک وقت ہوگا، سکرات کا عالم طاری ہوگا، لوگ ہمیں مقدمہ کی تلقین کریں گے، نماز ہماری زبان سے کیا نکلے گا۔ اے اللہ، ایک کلمہ نکلے اس سے ہماری عبادت فرما اور میرا کلمہ زبان پر جاری ہو جس سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ، روح نکل جائے گی، لوگ موت کی خبر دیں گے، اے اللہ، لوگ غسل کی تیاری کریں گے۔ اے اللہ، لوگوں کے غسل رہنے سے پہلے غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، کفن پہنائے جانے سے پہلے لباس تقویٰ پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، آخرت کا معاملہ بڑا کٹھن ہے، قبر کا معاملہ بڑا کٹھن ہے۔ اے اللہ، دنیا کو بھی سنوار دے، قبر کو بھی سنوار دے اور آخرت کو بھی سنوار دے۔ اے اللہ، ہمارے اعمال حسنہ سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ، گناہ کر کر کے گناہوں کی عادت بن چکی ہے اور گناہوں سے محبت ہو چکی ہے۔ اے اللہ، جب تک عادت گناہ نہیں کرتے، گناہ عادت کو سکون اور چین حاصل نہیں ہوتا۔ اے اللہ، بگڑ چکی ہیں ہماری طبیعتیں، بگڑ چکی ہیں ہمارے افکار، بگڑ چکی ہیں ہماری سوچیں۔ اے اللہ، آپ کرم فرمائیے، رحم فرمائیے۔ اے اللہ، ہم اپنے لیے ہدایت طلب کرتے ہیں، پوری امت کے لیے ہدایت طلب کرتے ہیں، اپنے لیے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، پوری امت کے لیے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا میں رہنے والے ایک انسان کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، ایک مسلمان کو نماز کا پابند بنا دیجیے، صوم و صلاۃ کا پابند بنا دیجیے، ان کی زندگی شریعت کے مطابق کر دیجیے۔ اے اللہ، بے-حیائی کو ختم کروا دیجیے، برائی کو ختم کروا دیجیے۔ اے اللہ، معاشرے میں کون سا گناہ ہے جو عروج پر نہیں ہے؟ اے اللہ، ہر گناہوں کے میدان میں مسلمان آگے ہی آگے ہیں۔ اے اللہ، وہ مسلمان تھا جس کی شرافت کو دیکھ کر لوگ اسلام لاتے تھے، جس کی عیادت، جس کی دنیا کو دیکھ کر لوگ اسلام لاتے تھے، آج ہمارے دین کو دیکھ کر لوگ مترجع ہو رہے ہیں۔ اے اللہ، ہماری اس پیڑھی پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہماری اس پیڑھی پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمارے ہاتھ پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے محتاجوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارے مخلوقوں کی قرض کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما۔ اے اللہ، اتنے چاہے گھاٹے میں چل رہے ہیں، اے اللہ، گھاٹے سے ان کو نکال دے۔ اے اللہ، ملازمت پیشہ کو اے اللہ بہترین سے اے اللہ رزق نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کا فرض جہاں نہیں رہ رہا ہے، اے اللہ، ان کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، زراعت کی، تجارت کی، ذریعہ معیشت کی حفاظت فرما اور اس کے دور میں ہماری اور ہمارے قیامت آنے والے رسول کی اور رسول ہمارے نوجوان بیٹوں اور بیٹوں کی، بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ،
ایمانی میں اختیار کرتے ہیں اور پھر ہم آپ سے ہدایت مانگتے ہیں اے اللہ یہ ہوتا نہیں تو کیا ہے اے اللہ اپنے نوجوان بیٹیوں کو بے پردہ خنادوں کے حوالے کر رہے ہیں ہمارے نوجوان بیٹوں کو بغیر شریعت کے قاعدوں کے حوالے کر رہے ہیں اے اللہ آپ کی دھرتی میں ڈال کر آپ سے اے اللہ حفاظت کی دعا مانگتے ہیں اے اللہ اس سے بڑی نادانی اور بےوقوفی کیا ہے اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما دین کی عبادت کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے بعد آپ سے مدد کی اے اللہ سعادت مدد کرنے کی سعادت نصیب فرما اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما اے اللہ دنیا کے نقصان کو ہم نے نقصان سمجھا ہے اے اللہ جسم کے نقصان کو نقصان سمجھا ہے کاروبار کے نقصان کو نقصان سمجھا ہے نظر ہے دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھا ہے اے اللہ بصیرت کی ہدایت کھول دے اے اللہ بصیرت کی ہدایت عطا فرما دے اے اللہ ہم کو باطن میں تمیز نصیب فرما دے اے اللہ تیری رضا کی اور ناراضگی والی شریعت عطا کر دے اور ناراضگی والے راستوں سے ہٹ کر اے اللہ رضا والے راستے پر چلا دے الہ آمین جو تمہارا وہی عطا فرما جو کہتے آپ نے لوگ اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ ایمان نصیب فرما الہ آمین ہمارے دعا کو اپنے طرف سے اپنے اسماء حسنہ کی طرف سے اور اللہ انبیاء اور علیہ السلام قبول فرما دیجیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا رب